السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتام والمساکین وابن السبیل۔ ناظرین کرام، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے شرک کے تعلق سے، اسی طریقے سے دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کے تعلق سے کئی ساری باتیں پیش کی گئیں۔ وعدے کے مطابق آج کی اس نشست میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ ایک انسان اپنے والدین کی خدمت کیسے کرے، اور والدین کے راستے میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیسے کرے۔ اس دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے والدین کی نعمت عطا فرمائی ہے تو ان کے ساتھ احسان کیسے کرے، چاہے اس کے والدین زندہ ہوں یا زندہ نہ ہوں، احسان کیسے کر سکتا ہے، کیسے اچھا سلوک زندگی میں کر سکتا ہے یا مرنے کے بعد ان کے لیے فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ چند نکات آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے اس درس میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کئی سارے لوگ جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں یا والدین کی خدمت میں جو چیز رکاوٹ ان کے لیے بنتی ہے وہ ان کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی جو عام طور سے اپنی ساس کو پسند نہیں کرتی، اپنے بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ اچھے سلوک کرتے ہوئے بہت ساری ایسی ساس ہوتی ہیں جو ہرگز پسند نہیں کرتی۔ کئی ساری بہوؤں کے بارے میں، کئی ساری بیویوں کے بارے میں تو یہ بات سننے میں آئی کہ وہ اپنے شوہروں کو اپنی ماں سے، اپنے ابا سے ملنے نہیں دیتی ہیں۔ تم اپنے ابا سے نہ ملو، اپنی امی سے نہ ملو۔ کئی ساری عورتوں نے اپنے شوہروں کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے کہ تم اس بڑھیا کے پاس نہیں جانا، وہ بڑھیا بہت ہی زیادہ پرابلم پیدا کرنے والی۔ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں معاشرے کے اندر ہیں جو ایک ذمہ دار شخص کے لیے، ایک اس شخص کے لیے جس کے والدین زندہ ہیں، اس کو خدمت کرنے میں یہ چیز رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ جاننا ہے کہ کیسے ہم حسن سلوک کریں، کیسے اپنے والدین کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ کریں۔ اچھا برتاؤ کرنے میں سب سے پہلا طریقہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے خوش رہیں، ہمارے والدین ہم سے راضی رہیں، تو ہم ان کے شکر کا اعتراف کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو شکر کے ذریعے سے ہی ادا کیا جا سکتا ہے، پیسوں کے ذریعے سے اسے ادا کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہی کیا جا سکتا ہے، اور شکر یہ پیسوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کہیں بتا دیا، دیکھ تجھے اتنا آکسیجن دیا، اتنا دن تو زمین پر رہا، بغیر کسی پریشانی کے میں نے تجھے فلاں چیز دیا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ بس فائدہ اسی میں ایک انسان کے لیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے۔ اسی طریقے سے شکر گزاری والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ پیسوں سے نہیں کر سکتا، امداد کر سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، لیکن پیسہ دے کر کے یہ سوچے میں احسان جتاؤں گا، نہیں کر سکتا ہے۔ بندہ سب سے پہلی چیز اپنے والدین کے ساتھ اگر احسان کرے، اپنے والدین کے شکر کا اعتراف کرے، یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، خود اس کے والدین راضی ہو جائیں گے۔ چھوٹی سی بات ہے، اپنے والدین سے کہہ سکتا ہے کہ امی آپ نے میری کتنی اچھی خدمت کی، ابا آپ نے میری کتنی اچھی خدمت کی کہ میں اتنا اچھا انسان بن گیا۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کے تربیت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا شکر ادا کیا۔ ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب عقیق کے میدان میں پہنچتے تھے، یعنی جہاں پر ان کی ماں رہتی تھی، جب وہاں پہنچتے تھے بڑے زور سے چلا چلا کر کہتے تھے علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امتا، کہتے تھے اے میری ماں تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر اللہ کی برکت ہو، تجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو۔ یہ کون کہتا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ماں بھی جواب دیتی تھی،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ابو ہریرہ، اے میرے بیٹے، تجھ پر بھی سلامتی ہو، تجھ پر بھی اللہ کی رحمت ہو، تجھ پر بھی اللہ کی برکت ہو۔ پھر ابو ہریرہ کیا کہتے تھے؟ ابو ہریرہ کہتے تھے اے میری ماں، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ رب العزت تجھے جنت الفردوس میں اللہ رب العزت جگہ دے، تیری زندگی اللہ رب العزت کامیاب کر دے۔ اے میری ماں، تیرا میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری تربیت بڑے اچھے سے کی۔ یہ ابو ہریرہ اپنی ماں سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ یہ جملہ بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن اس کو شرم آتی ہے کہ کیسے امی سے کہوں امی تمہارا بہت بہت شکر ہے، نہیں کہہ سکتا ہے وہ، اس کو شرم بہت آتی ہے۔ وہ شکر کا اعتراف کرے، زبان سے کہنا ہے، کوئی پیسہ تھوڑی نہ خرچہ کرنا ہے، اپنے زبان سے اپنے ماں کے اعتراف میں یہ جملے کہہ دے۔ تو ان کی ماں کیا جواب دیتی تھی؟ ان کی ماں یہ جواب دیتی تھی اے میرے بیٹے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے کہ کم سے کم تو نے میرے شکر کا اعتراف تو کیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، غور کریں، ابو ہریرہ جیسے صحابی رسول، آپ سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، آپ اندازہ لگائیں اپنی ماں کا شکر تیز آواز میں کر رہے ہیں، کہہ رہے اے ماں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری پرورش بڑے اچھے انداز میں کی۔ اب ایسا نہیں کہ مائک لے کر کے کوئی مسجد میں اعلان کرے کہ اے ماں تیرا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں، لیکن کم سے کم اپنی زبان سے کہے، کم سے کم ماں باپ کو تسلی تو ہوگی، کم سے کم میرا بیٹا کہہ تو رہا ہے، میرے احسان کو مان تو رہا ہے کہ میں نے اس کو پریشانی میں، مشکلات میں، تکلیفوں میں، اتنی پریشانیوں میں اس کو میں نے یہ اس قسم کی پریشانیوں سے اس کو میں نے نجات دلایا، کم سے کم میرے شکر کا اعتراف تو کر رہا ہے۔ تو اس سے والدین کو خوشی ہوگی، ان کے دل میں خوشی کی لہر دور پڑے گی۔ آپ اندازہ کر کے ناظرین ایک بار دیکھ لیں، آپ کے والدین اتنے خوش ہو جائیں گے، اتنے خوش ہو جائیں گے کہ آپ کو اسی وقت یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ شکر کا اعتراف کرنے سے والدین کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز احسان سلوک میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے والدین کو خوش کرنا ہے، احسان کا اعتراف کرنا ہے زبان کے ذریعے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتراف کیا کرتے تھے۔ یہ وہی ابو ہریرہ ہیں جن کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، جب ان کی ماں اسلام نہیں قبول کی تھی تو نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے رسول، میری ماں مشرکہ ہیں، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ اکبر۔ روتے روتے آئے کیونکہ بہت دنوں سے دعوت دے رہے تھے، دعوت نہیں قبول کر رہی تھی، آ کر کے نبی سے کہہ دیا اے اللہ کے رسول، آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے، میری ماں اسلام قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب روتے روتے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ناظرین، اس سے ایک بڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے والدین اگر مشرک ہوں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، یا دعا کسی اور سے کروا بھی سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کے زبان سے ایک کلمہ سنا کہ نبی نے دعا کر دیا ہے، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ نے قبول فرما لیا، اللہ کے نبی نے دعا کیا، اللہ رب العزت نے اسے قبول فرمایا۔ اب قبول فرمانے کے بعد کیا معاملہ ہوا؟ جلدی جلدی اپنے گھر پر آئے، آ کر کے دروازہ کھٹایا تو اندر سے غسل کرنے کی آواز آئی، کیسا لگا کہ اب ماں شاید غسل کر رہی ہیں، اور کچھ کپڑے وغیرہ بدلی کر کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ کے سامنے آئی، کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آ کر کے ابو ہریرہ کے سامنے ان کی ماں نے اسلام قبول کر لیا، پھر سے خوشی کے عالم میں رونے لگے۔ اتنی خوشی ہوئی کہ اپنی ماں کو میں دعوت دے رہا تھا اتنے دنوں سے، دعوت میری ماں کو نہیں پہنچ رہی تھی، نبی کی دعا آج لگ گئی، اللہ رب العزت نے دعا کو سن لیا اور میری ماں اسلام میں داخل ہو گئی، میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں کہ میں خوشی کے عالم میں میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اتنی بڑی خوشی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں حضرت ابو ہریرہ کی ماں داخل ہوئی، ابو ہریرہ رونے لگے، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، آپ میری ماں کے لیے یہ دعا کر دیں کہ لوگ ان سے محبت کریں، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی دعا کر دی۔ یہ وہی ابو ہریرہ ہیں، یہ وہی ان کی ماں ہیں کہ جب وہ جاتے تھے تو اپنی ماں کو پکارتے تھے، احسان کا اعتراف کرتے تھے۔ ان کی ماں نے خوش ہو کر کے کہا اللہ تجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ تو نے میرے اس پرورش کا تو نے اعتراف کیا۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔
आज की टेंशन भरी जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के इस्लामी उसूल, हर बुध रात 8:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना। जानिए शेख नूरुल हसन मदनी के साथ अल्लाह ताला के मुबारक व पाक नामों और सिफात की खुसूसियात, हर शनिचर रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। हादसा फिर कोई होने को है दुनिया वालों, हमने हालात के माथे पे शिकन देखी है। नाजरीन, मैं दानिश जावेद आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे अपने समाज में फैली हुई उन बुराइयों पर जिन्होंने हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला करके रख दिया है। हम सवाल पूछेंगे अलग अलग धर्मों और समाज के अलग अलग हिस्सों से आने वाले बड़े बड़े विद्वानों और बड़े काबिल लोगों से कि हमारे हालात के इन मसाइल का हल क्या है। हालात आज के सुलगते मसाइल पर उठाएंगे आवाज, बड़े दानिश्वरों के साथ हर इतवार रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। क्या होता है जिस्म से रूह के निकलने का मंजर, मरने के बाद आंखें फटी क्यों रह जाती हैं, चार कांधों पर सवार होने के बाद क्या होती है मुर्दे की पुकार, क्या होता है जो मुनकर और नकीर होते हैं मुर्दे के रूबरू। मौत की हौलनाकियां। जानिए शेख अबुल बयान से इन सारे सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में हर जुमेरात दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। दूसरी चीज, हम अपने वालिदैन के लिए माली ताउन का खुसूसी इंतजाम करें। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यसअलूनका मादा युनफिकून, ये आपसे पूछते हैं हम क्या खर्चा करें, या आपसे सवाल करते हैं हम खर्चा क्या करें। नबी कह दीजिए मा अनफक्तुम मिन खैरिन, जो कुछ भी तुम खर्चा करोगे खैर में से, फलिल वालिदैनी, सबसे पहले किस पर खर्चा करना है, वालिदैन के लिए, वालिदैन का माली ताउन करना है, वल अक़रबीन, उसके बाद करीबी रिश्तेदार। पता चला बंदा सबसे पहले अपने माँ बाप पर खर्चा करे, अपने घर वालों पर खर्चा करे, और खुसूसी तौर पर माँ बाप पर तो और ज्यादा खर्चा करे, जिन्होंने इसके बचपन में इसके खिलौने का इंतजाम किया था कि पड़ोस में देख करके आया था, अब्बा चाहिए, अब्बा कहीं से भी लेकर आए, अब्बा मुझे चॉकलेट चाहिए, कहीं से भी ला करके देते थे वो। उनका ख्याल बराबर रखें, उनका बराबर ख्याल रखें। तो माली ताउन किया जाए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया है कि फलिल वालिदैनी वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीनी वब्न सबील, कि बंदा अगर खैर चाहता है, खर्चा करना चाहता है, तो सबसे बेहतरीन खर्चा कहाँ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि वो वालिदैन के ऊपर खर्च करना है, वो करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करना है, वो यतीमों पर खर्च करना है, वो मिस्कीनों पर खर्च करना है, वो उन लोगों पर खर्च करना है जो बेचारे मुसाफिर हैं, जो सफ़र करके जा रहे थे, उनका माल किसी ने लूट लिया या फिर भी परेशान थे। इस परेशानी में अगर एक बंदा उनकी मदद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद करेगा। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास औलाद है और मेरे पास माल है, और मेरे वालिद साहब को माल की ज़रूरत है, मतलब वो मुझसे माल तलब कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अंता
وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، تو اور تیرا مال جو کچھ تیرے پاس ہے سب تیرے ابا کے لیے. تو خرچہ کی بات کر رہا ہے، سب کچھ تیرے ابا کے لیے ہے. تو ابا کو محتاج بنا کے خود خوشحال رہ رہا ہے. اللہ اکبر، کیسے تو برداشت کر رہا ہے؟ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا. تو کوئی بیٹا یہ نہ سوچے میں نے کماؤ کیوں دوں ابا کو، نہیں. اللہ کے رسول نے کہہ دیا بندے تو بھی تیرے ابا کا ہے، اور تیرے پاس جو مال آیا ہے نا، اتنا بڑا ہو کے تیرے پاس جو عقل آئی ہے اللہ کی طرف سے، اتنا بڑا تجھے کس نے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور لیکن پرورش کس نے کی ہے؟ تیرے والدین نے کی ہے. اس لیے تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے. تو اس بات کو خیال رکھتے ہوئے ایک بندہ خصوصی طور پر اپنے والدین کے ساتھ مالی تعاون کا خاص خیال رکھے. اکثر دوستوں پر بہت پیسے خرچہ کرتا ہے. ابا نے اگر کبھی مانگ لیا بیٹا دے دو ذرا جوس پینا ہے، ہمیشہ پیسہ مانگتے رہتے. کچھ بھی مانگ لیے اس کو غصہ آ جاتا ہے. لیکن والدین کو راضی نہیں کرتا ہے کہ ان کو بھی کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی، ان کو بھی کوئی پریشانی ہوگی، یہ دے کر کے ان کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. یہ دوسری چیز ہے. نمبر 3. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اگر ہم اپنے والدین کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ ان کے لیے اگر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. ہمیں ان کے لیے کیا کرنی؟ دعا کرنی ہے. ناظرین کرام، گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے ایک دعا کو میں بتا چکا ہوں. اللہ رب العزت نے بڑی پیاری دعا قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے رحم کیا جب میں چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹا سا تھا. یہ دعا ہم اپنے والدین کے لیے کریں. اس دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ یہ دے گا کہ اللہ رب العزت ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو بڑھا دے گا. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز ہے کہ جس کے والدین کا انتقال ہو جائے، والدین کے انتقال کے بعد اگر والدین پر قرض ہو یا زندہ ہو ان پر قرض ہو، پریشان حال ہو، تو ایک شخص کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے والدین کی طرف سے اس قرض کی ادائیگی کرے. انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ وہ حج کریں گے، ان کی طرف سے حج کرے. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میری ماں کا ارادہ یہ تھا کہ وہ حج کرنے جائیں. اللہ کے رسول نے کہا تو ان کی طرف سے حج کر، ان کی طرف سے حج کر. کیوں؟ کہا اگر ان کی طرف سے قرض ہوتا تو اس قرض کو تو ادا کرتی کہ نہیں ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں ادا کرتی میں. کہا اسی طریقے سے اگر ان کا ارادہ تھا حج کرنے کا، وہ انتقال کر گئے تو ان کی طرف سے کیا کر؟ تو حج کر. اسی طریقے سے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا. وہ کون صحابی تھے؟ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. کہتے ہیں کہ میں نے کہا توفیت امی، کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا اور میں انتقال کے وقت اپنی ماں کے پاس موجود نہیں تھا. کیا کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں ان کے لیے کون سا ایسا کام کروں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر، ان کو ثواب پہنچائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو جواب دیا کہ اگر تو ان کی طرف سے صدقہ کرے گا، اگر ان کی طرف سے خیرات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا. صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول وہ جو فلاں جگہ کا باغ ہے نا، فلاں جگہ کا جو میرا باغیچہ ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں اپنے والدین کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اپنے والدین کے لیے اس کو میں صدقہ کرتا ہوں، اس کو اپنے والدین کے لیے خیرات کرتا ہوں. اے اللہ کے رسول آپ گواہ بن جائیں. تو ناظرین کرام، ایک شخص اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اسی طریقے سے ایک حدیث میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بڑا پیارا واقعہ ذکر ہے. میں گزشتہ نشست میں بھی اشارہ کر چکا ہوں، اختصار کے ساتھ سنیں آپ. صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر کے کہیں پر جا رہے تھے. ان کے سر پر امامہ تھا اور گدھا تھا. راستے میں دیکھا کہ ایک اعرابی ہے، اس کو بلایا اور پوچھا تو فلاں ابن فلاں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں فلاں ابن فلاں ہوں. کیا معاملہ ہے؟ کہا اگر تو فلاں ابن فلاں ہے تو لے، یہ گدھا تیرا اور یہ امامہ تیرا. میں نے اس کو دے دیا اور خود
اتر گئے. بعد میں ان کے ساتھیوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے اس اعرابی کو اپنا گدھا بھی دے دیا اور ساتھ ساتھ میں آپ نے اپنا امامہ بھی دے دیا. تب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کیا کہا؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ان ابر البر, کہ نیکیوں میں بڑی نیکی, اچھے کاموں میں بہترین اچھا کام کیا ہے کہ آدمی اپنے ابا کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے, صلہ رحمی کرے. بعد میں بتایا کہ جس کو میں نے اپنا گدھا دیا تھا, جس کو میں نے اپنا امامہ دیا تھا, وہ میرے ابا کا بہت خاص دوست تھا. اس دوستی کی بنا پر میں نے اس حدیث پر عمل کیا. اللہ اکبر. صحابہ کتنا زیادہ نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں بسانے والے تھے, نبی کی سنتوں پر کتنے عامل تھے کہ ایک چھوٹی سی بھی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس پر عمل کرنے کے لیے تیار. اس کو اپنا گدھا دے دیا, ساتھ میں اپنا امامہ دے دیا, اور بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذکر فرمایا ہے, اور یہ بھی بتایا کہ میرا ابا کے دوستوں میں سے ایک دوست تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک شخص, ایک نوجوان ان لوگوں سے بھی صلہ رحمی کرے جو اس کے ابا کے دوست ہوں, ان کے متعلقین ہو, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے. ناظرین کرام, یہ 6-7 باتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئیں, خلاصتاً یہ بتانا ہے کہ ان طریقوں سے ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکتے ہیں, ان طریقوں سے اپنے والدین کو ہم راضی کر سکتے ہیں, ان طریقوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. کئی ساری باتیں گزشتہ نشستوں میں بھی ذکر کی گئی, لیکن آج کی اس نشست میں آپ کو یہ بتایا گیا اپنے والدین کے احسان کو مانیں, اپنے والدین کا اکرام کریں, ان پر رحم کریں, ان کا مالی امداد کریں, ان کے قرض کی ادائیگی کریں, ان کو ایصال ثواب پہنچائیں, اگر مشرک ہیں تو ان کے لیے دعا کریں, اور ابا کے جو دوست وغیرہ تھے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں. تو یہ آپ کے سامنے گناہوں میں دوسرے بڑے گناہ جسے لوگوں نے آج بہت معمولی سمجھ لیا ہے, آپ کے سامنے یہ چند نشستوں میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی گئیں. انشاءاللہ ناظرین کرام, اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک ایسے گناہ جس کو امت کے اندر لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں یاد رہے آپ کے سامنے ایک اور بھیانک غلطی جسے لوگ آج انجام دے رہے ہیں, انہیں نہیں پتا ہے کہ یہ معمولی نہیں, یہ بہت بھیانک ہے, لیکن آپ کو بتاؤں گا کہ لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے. لیکن انتظار ہے اگلی نشست کا, ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.